استفتاح پڑھتے بعد ازاں یعنی اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ تلاوت کی، پھر سورہ بقرہ پڑھ کر رکوع کیا۔ سورہ بقرہ کتنی بڑی پتہ ہے؟ تقریباً 2.5 پارے ہیں۔ 2.5 پارے پڑھ کر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکوع کیا۔ آپ کا رکوع اس قدر طویل تھا جیسا قیام۔ 2.5 پارے پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا قرآن کون پڑھے گا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ان پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا نا کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو جتنا وقت آپ نے قیام میں لگایا، صرف فرمایا، اتنا طویل آپ کا رکوع تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس میں سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکوع سے سر مبارک اٹھایا، آپ کا قومہ مانند رکوع تھا، قومہ مانند رکوع تھا۔ قومہ کی حالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لربی الحمد پڑھتے تھے، پھر آپ نے سجدہ کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سجدہ مانند قومہ تھا۔ اللہ اکبر۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھتے تھے، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدے سے سر اقدس اٹھایا، 2 سجدوں کے درمیان مانند سجدہ کے بیٹھے، رب اغفر لی رب اغفر لی آپ پڑھتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 رکعتیں ادا کی، ان میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ یا سورہ انعام تک تلاوت کی۔ 8 پارے سے بھی زیادہ بنتا ہے نا 4 رکعت میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھتے آپ کی کیفیت کیا ہوتی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ایک روز رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کیا دیکھتا ہوں آپ نماز ادا فرما رہے ہیں اور رونے کے سبب سے، گریوں تضرع کے سبب سے آپ کے شکم اقدس سے، سینہ پاک سے ہنڈیا کے کھولنے، جوش مارنے کی مانند آواز آ رہی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جدول میں جو گھر میں وقت تھا اس میں آپ انفرادی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اور کیسی عبادت؟ سبحان اللہ، ایک جھلک اس کی وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تو کاش پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعلین مبارکین کا صدقہ ہمیں بھی عطا ہو جائے، ہمیں بھی عبادت کا ذوق و شوق نصیب ہو جائے۔ اب جدول میں ہمارے تنظیمی مصروفیت ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے کوشش کرنے کی ترکیب ہے، لوگوں کو ہم ترغیب دلا رہے تہجد پڑھنے کی، اشراق و چاشت پڑھنے کی، اوابین اور نماز توبہ ادا کرنے کی، اور خود محروم رہیں۔ اچھی بات تو نہیں ہے۔ لوگوں کو ہم قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دلائیں اور خود محروم رہیں۔ کنز الایمان 3 آیات ترجمہ و تفسیر خزائن العرفان یا نور العرفان سے تلاوت کرنے کا مرشد پاک نے کب سے فرمایا ہوا ہے؟ کیا ہم نے کنز الایمان ترجمہ و تفسیر کے ساتھ مکمل کر لیا؟ ہر نماز کے بعد 3 آیات ترجمہ و تفسیر سے پڑھیں، کیا حرج ہے؟ برکت ہی برکت ہے، حرج کیا ہونا؟ وہ کیسا بندہ ہے کہ جس کو اپنے پاک رب عز و جل کا پاک کلام پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملتا؟ کیسا بندہ ہے؟ حالانکہ رب تبارک و تعالی کا قرب خصوصی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تلاوت قرآن پاک بھی ہے۔
قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دلائے گی۔ تو ہمارے اوقات کار میں، شب و روز کے اوقات میں وہ قرآن پاک کی تلاوت شامل ہونی چاہیے۔ اسی طرح وہ رحمت والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، سب کچھ ان کے لیے، مکین مکان، زمین زمان، چنین چنان، سب کچھ۔ اور یہ کیسا امتی ہے کہ ان پر درود پاک پڑھنے کا اسے وقت نہیں ملتا، تو شب و روز میں کم سے کم 313 مرتبہ تو درود پاک پڑھیں، زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو 313 مرتبہ تو پڑھیں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو کثرت درود ہمارے جدول میں شامل ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ حیرت اس امتی پر کہ جس سے شب و روز میں اپنے نبی